ہم؟ ہم۔ ہم۔ استغفر اللہ. پھر سے بیٹھ گئی ہو نامحرموں کی نظروں کے سامنے. زیبا نہیں دیتا تم جیسی لڑکیوں کا صبح سے شام تک اس کھڑکی پر بیٹھے رہنا. نہ ڈرو ابا خطام، یہ ولید ہے جو سب پر بری نظر ڈالے پھرتا ہے. کوفے والے تو سب اندھے ہیں. ہاں، ولید کی نظریں کسی کو نہیں چھوڑتی. سبحان اللہ. جا کے آٹا گوندو، روٹیاں سیکو، قرمے کا خوام بناؤ. امیر کوفہ کی نظروں سے تمہیں کیا؟ کیا تمہاری روٹی کراری نہیں بنی تھی؟ کوئی اور کام ہے تو بتاؤ، کوئی سینے کا کام ہے تو لاؤ، ابھی سی دوں. کبھی پڑوسی عورتوں سے جا کر پوچھتی کہ پیدائش کے بعد ناف کا علاج کیسے ہوتا ہے. جب بچہ ہوگا تو پوچھ لوں گی. قاصد ہے ابا خطام، شیخ کوفہ کے عزل کا حکم آ گیا. تمہیں کیسے معلوم؟ پیش گوئی کر رہی ہوں. پھر سے وہی عورتوں والی باتیں شروع کر دی تم نے. ابا خطام، کیا تم سمجھتے ہو کہ ولید کو ازدیوں سے جہاد کے لیے خلیفہ کے فتوے کی ضرورت ہے؟ جہاد مسلمانوں سے کیسا؟ جہاد تو اس وقت ہوگا جب مقابل میں کفار ہوں. جو قبیلہ خلیفہ کی بیعت شکنی کرے، لاکھ شہادتیں پڑھے، پھر بھی کافر ہے. تمہاری زبان سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. جہاد اور تلوار کا فن آپ ہی نے تو مجھے سکھایا ہے، بھول گئے؟ عورتوں پر جہاد معاف ہے. جہاد تو مردوں کا کام ہے. تمہیں تو خون و شمشیر کے بجائے بچے داری یا جھولے کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ جہاد. تم بیاہ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ یہ باتیں تو بیٹیوں سے مائیں پوچھتی ہیں. لیکن میری ماں تو مر چکی. میری ماں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا لیکن زندہ رہی، اور جب مجھے جنم دیا تو میں ان کے لیے ملک الموت بن گئی. میں نے انہیں مارا ہے بابا، اسی لیے خون سے زیادہ آشنا ہوں. کاش میں جان سکتی کہ تقدیر کس طرح ایک بے گناہ بچے کو قاتل بنا سکتی ہے ابا خطام. مقدرات الہی سے لڑ رہی ہو بیٹی، ہمت سے کام لو. بیٹی، خبیث روحیں انسان کو ضعیف کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. ایسی باتوں سے کفر کی بو آتی ہے. اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا بھی گناہ ہے. چلو، قاصد ولید اور اس کے پیغام کے بارے میں بتاؤ. ولید نے حد ساحر کے بارے میں خلیفہ سے فتویٰ منگوایا تھا. حد کا فتویٰ تو ایک بہانہ تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ نے ازدیوں کے خلاف حکم جہاد دیا ہوگا. ولید ازدیوں سے جنگ کے لیے خلیفہ کے حکم کا محتاج نہیں ہے. کیا اس نے مسلمان دینار کو بلا حکم خلیفہ مار نہیں ڈالا؟ ڈرا؟ نہیں. بیعت شکن ازدی ولید کے کھلے دشمن ہیں. کوئی اپنے کھلے دشمن سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا ہے تو چھپے دشمن سے. ولید کے چھپے دشمن کون ہیں؟ ایک تو شیخ کوفہ. بابا، آپ نماز میں ولید کی اقتدا کرتے ہو؟ پھر تو آپ بھی ولید کے چھپے دشمن ہوئے. اب آپ کا خون بھی اس کے لیے مباح ہے.
افسوس کہ تو عورت ہے اور تلوار سے بیگانہ. اگر تیری عقل تلوار سے آشنا ہوتی قطام تو ایسے کئی ایک ولیدیوں کو ٹھکانے لگا دیتی. کاش کہ تو بیٹا ہوتی قطام. اگر میں بیٹا ہوتی تو میرے بھائی بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرتے جو یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا. میں بیٹی ہونے پر خوش ہوں. آپ مردوں کو اپنی تلواروں پر ناز ہے. نہیں جانتے کہ عورتوں کے وار تلواروں کی دھار سے بھی تیز تر ہیں. آج شب خلیفہ کا فتویٰ مسجد میں پڑھا جائے گا. اگر سننے کی ہمت اور جرت ہے تو مسجد چلے جانا. یہ ساری خوبیاں تو نے کہاں سے پائی ہیں قطام؟ بار الہ تو ہی اس کی عاقبت بخیر فرما. لو پڑھ لو. کیوں سکڑ گئے شیخ؟ یقین نہیں آ رہا ہے؟ تم نے تو ساحر کی حد کا پوچھوایا تھا ولید، لیکن خلیفہ نے میری معزولی کا حکم لکھا ہے. تو کیا خلیفہ میری معزولی کا حکم لکھتے ہیں؟ آخر تم نے میرے متعلق کیا جھوٹ اور بہتان خلیفہ کو لکھ ڈالا ہے ولید؟ تم مسلمان ہو، تہمت کیوں لگاتے ہو؟ میں نے خلیفہ کو بس اتنا لکھا کہ ساحر کی حد کے سلسلے میں تم نے فلاں حدیث کا حوالہ دیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ پھر خلیفہ نے مجھے کیوں معزول کر دیا؟ حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا اشارہ کیوں نہیں کیا ہے؟ خلیفہ نے تمہیں معزول کر کے حدیث کو غلط ثابت کیا ہے. لیکن خلیفہ نے جندب ازدی کو امان دیا ہے. قاتل کو امان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث صحیح ہے. جندب کو علی کی شفاعت پر امان ملی ہے. معلوم ہے. اگر ساحر کی سزا ایک ضربت شمشیر نہ ہو تو جندب ازدی قاتل ہے. نہ علی حق کو چھپائیں گے اور نہ خلیفہ کسی کی شفاعت سے قانون الہی کو توڑ سکتے ہیں، چاہے شفاعت علی ہی کیوں نہ کریں. آخر مجھے خلیفہ نے کیوں معزول کیا ہے؟ تم مجھ سے مت الجھو، خلیفہ ہی سے پوچھ لینا. خلیفہ نے تمہیں مصلحتاً عہدہ دے دیا تھا جو اب واپس لے لیا تو کیا گناہ کیا؟ تم نے اور مروان نے مجھ پر الزام لگایا. مجھ میں اب تم سے بحث کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. تم اگر بڑے شیخ ہو تو ہوا کرو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بھی بتا دوں، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم قاضی کوفہ ہونے والے ہو. جزاکم اللہ خیرا. خلیفہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم صرف آج کے بعد کوفے کے خزانچی رہو گے. کوفے کے بیت المال سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا. جاؤ کسی اور کو اس کام کے لیے ڈھونڈ لاؤ. میں بیت المال کا ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو 1 دینار بھی تمہیں اپنے حق سے زیادہ
قرض نہیں کرنے دوں گا. تمہیں حکم خلیفہ پر اعتراض ہے؟ تمہاری غلط حرکتوں پر اعتراض ہے. خلیفہ کو جھوٹ لکھ کر تم نے بیت المال مجھ سے لے لیا ہے. دیکھ رہے ہو حب مقام کو ابو زبید؟ نفس ہمارا دیکھ رہے ہو عہدے کا ہاتھ سے نکل جانے پر ہنگامہ. تمہارا عہدہ تمہیں مبارک. خلیفہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. خلیفہ کے دستخط کی توہین یہ بتا رہی ہے کہ تم عزادار ہو. تم جیسوں کو صرف موعظہ کرنا آتا ہے، مقام عمل میں سب سے پیچھے ہو. خلیفہ کی دستخط صرف کھال اور دوات ہے، آسمانی وحی تو نہیں ہے. میری پریشانی بیت المال کی تباہی اور بربادی ہے. تم بیت المال کے 1,00,000 سے زیادہ کے مقروض ہو. اگر یہ مبلغ تم نے ادا نہیں کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. قصر العمارہ کو تمہارے سر پہ تباہ کر دوں گا. وردان بلے یا امیر. جاؤ ان کا پیچھا کرو، سائے کی طرح لگے رہو ان کے ساتھ، وہ یا ان کا قاصد کوفے سے نکلنے نہ پائے. کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ ملعون کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وحشی بن گیا ہے. مجھے آپ سے کیا مطلب؟ بتا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ فاسق کہیں کا کیوں اشقیاء کے کہنے پر لوگوں کو قتل کرتا ہے؟ دینار مسلمان کو کیوں قتل کیا؟ خبیث. اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں؟ تیری کھال ادھیڑ دوں گا. سمجھتا ہے فاجر و فاسق ولید کے سہارے جو چاہے کرے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کہاں جا رہی ہے خطام؟ شیخ کی جان خطرے میں ہے. شیخ کی جان خطرے میں ہے؟ شیخ کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ لاؤ مجھے دو. بڑے غصے والے. چلو دور ہو جاؤ. تم شیخ کو مارنا چاہتے ہو وردان؟ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے. اگر ان کی حالت نہ بگڑتی تو اپنی چھڑی سے میرے سینے میں سوراخ کرتے تھے. تم ان کا پیچھا کر رہے تھے. اور تم میرا کر رہی تھی. چلو. ایک 1,00,000 دینار
کس کا مال ہے؟ خلیفہ بھی اگر بخشے تو خدا نہیں بخشے گا. کیا کیا لکھا ہے ہمارے خرچ میں؟ 10 اونٹ کی قربانی، جو منزل بمنزل قصبہ خفا سے لے کر دارالامارہ تک جزیرے کی حسین ترین دلہن کی نظر اتارنے کے لیے دی گئی. مصری اور کشمش 3 بوری، 5 عدد موٹی دہاری گائے، 5 انگلیوں کی نشانیوں کے طور پر موذین کے لیے کنگن اور ہار بھی سنگار کے لیے، 11 تولے سونا مٹھائی سے بھری سینی میں 2000 دینار کے ساتھ، استاد لولو کے لیے 4000 دینار، ریشمی اور سوتی کپڑے تحفے اور تحائف کے طور پر، خفا میں ایک نسلی گھوڑے کا بچہ، قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی زین، چاندی کی لگام سے سجا ہوا، اور 11000 دینار تحفے کے لیے. جب ولید گھوڑے سے ڈرتا ہے اور گھوڑ سواری سے بیزار ہے تو وہ 11000 دینار دے کر گھوڑے کا بچہ کیوں خریدنے لگا؟ ابو زبیر تو شعر شاعری، پیمانہ اور چاند ستاروں کے بارے میں بتا سکتا ہے ولید. گھر کی مالکن تو دایا ہے ولید. 60 دینار دایا کے حکیم کا خرچ ان کے دندان کے لیے، 11 دینار لونگ اور الائچی کے لیے. ابھی بتاتا ہوں. او دایا، آؤ. لو، توڑ لو، ہلکے ہو جاؤ گے. توڑ لو، لوٹاؤ، بہاؤ. ولید کا 1,00,000 دینار کا قرضہ کیا تم ادا کرو گی؟ جھوٹ موٹھی اگر لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ گدھا بھی یقین کر لے. تمہارے دانت، لونگ، الائچی کا خرچ اپنی جگہ، لیکن خفا میں یہ گھوڑے کا بچہ کیا کر رہا ہے جو میرے 11000 دینار چر کے میری عزت کا ستیہ ناش کر رہا ہے؟ میں بیکار نہیں ہوں جو تمہاری باتوں پر کان دھروں. چولہے پر تمہارا مرغ مسلم جل رہا ہے. جواب دو، میرا جواب دو. مسجد میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو کہیں دیر نہ ہو جائے. مسئلہ ہے امیر کوفہ کو جب اپنے گھر کی خبر نہ ہو، وہ کوفے کے عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ واقعا نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم. خفا وہی گاؤں ہے جہاں کی حسین دلہن اپنے منحوس گھر بیاہ کر لائے ہو. چاندی سے سجا قیمتی گھوڑے کا بچہ تم نے اس کے باپ کو دیا. 5 ددھاری گائیں تم نے معززین اور بہادروں میں رشوت دی تاکہ وہ لوگ تمہارے کام آ سکیں. لونگ الائچی تم نے اپنے لحاف میں بھرائیں تاکہ مہکا کریں. بس کرو، کافی ہے. دریا کی ایسی موج بن کر رہ گئے ہیں جس کا کام کنارے سے لڑنا ہے. دیکھ رہی ہو بیگم، زمین و زمان پھونک مار رہے ہیں کہ سیاست کے دھوئیں کو چشم عشق سے موڑ دے. بتاؤ میں کیا کروں فرشتے؟ زندگی کرنے کے لیے 1000 باتیں بنانی پڑتی ہیں اور جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں. سب یہی کرتے ہیں. پہن لو، مسجد میں لوگ منتظر ہیں. تمہیں دیکھنا واجبات سے بھی زیادہ واجب ہے. پلک نہ جھپکنے دینا تاکہ اپنی تقریر کا ذخیرہ تمہاری آنکھوں سے حاصل کر سکوں. یہ آنکھیں فدائے وفا بند اس وقت ہی ہوں گی، نہ میں رہوں گی نہ وفا. لو، پہن لو. انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ
أتقاكم إن الله عليم خبير. اللہ اکبر. کلام کلام الہی ہے. مقام رسالت ہمیشہ فضیلت کا باعث نہیں ہوتا. رسول خدا سے رشتہ داری بھی اس حکم سے خارج نہیں ہے. یہی حکم ہے. مسئلتن، شیوخ کی منزلت ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کی پرہیزگاری؟ خلیفہ عثمان ابن عفان کیا صحابی رسول نہیں تھے؟ خدا نخواستہ کیا سست ایمان تھے؟ شیوخ کو فقط اور فقط آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کے منصب کی. اگر کبھی منصب بھی سنبھالتے ہیں تو خدمت خلق کے خاطر، نہ ہوا وہ ہوس کے لیے. مجھ سے پہلے رسول کے ایک صحابی تمہارے امیر تھے، سعد ابن ابی وقاص. تم لوگوں نے ان کی شکایت کی تو خلیفہ نے انہیں ہٹا دیا. تم نے شکایت کی، وہ شکایت کے مستحق تھے یا نہ تھے مجھے نہیں معلوم، یہ تم جانو اور تمہارا خدا. خدا نے عذاب دوزخ مسلمانوں پر حرام نہیں کیا. سعد ابن ابی وقاص جب ہٹا دیے گئے تو کیا انہوں نے خلیفہ کی توہین کی یا ان کے حاکم کو نیچا دکھایا؟ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہیں عذاب خدا کا خوف تھا. میں نے خلیفہ کا حکم آپ کو سنا دیا دیے کہ شیخ کوفہ نے اپنے عزل کو مجھ پر تھوپا ہے، میرے خلاف غلط بیانی کی ہے. ان کی اہانتوں کا بدلہ پھر کبھی. مسئلہ کچھ اور ہے. سنیے، مجھ میں اور شیخ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ولید، تم خانہ خود ولید، حلال خدا کو مجھ پر حرام اور حرام خدا کو خود پر حلال کر رہے ہو. تم جب تک ظاہراً دین پر عمل کرو گے مسلمان ہو، اور اگر چھپ کر گناہ کرتے ہو تو اپنے آپ پر تم خود ظلم کر رہے ہو. اب میں تمہارے اس کھلے عام گمراہیوں پر، جس کا میں خود شاہد ہوں، خاموش نہیں رہوں گا. تمہاری سنی ہوئی گمراہیوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، کیونکہ دیکھی چیز کا الگ حکم ہے اور سنی چیز کا الگ ہے. ایھا الناس، اس نے بیت المال سے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے. میں جب بیت المال کا ذمہ دار اور تمہارا امانت دار تھا، یہ مبلغ میں اس سے وصول نہ کر سکا. اب تم جانو، چاہے وصول کر لو یا معاف کر دو. کیوں جل گئے شیخ؟ کون سا حلال ہے جو میں نے تم پر حرام کر دیا؟ بس یہ کہا تھا کہ جب تک اپنا خطبہ میں پورا نہ کر لوں تمہیں مسجد میں آنے سے روکے. پتا تھا کہ تم مجھے لوگوں سے خطاب کرنے نہیں دو گے، لیکن تم داخل ہو گئے، میرا خطبہ توڑا. اس کے باوجود کہ میں تمہارا امیر ہوں مجھ پر ستم کیا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور قیامت میں تم سے اس کا حساب لوں گا. رہی 1,00,000 دینار کی بات جو میں نے کوفے کے خزانے سے قرضہ لیا ہے، ہاں میں نے لیا ہے. اس کی ادائیگی کے لیے میں نے تم سے مہلت مانگی تھی، تم نے نہیں دی تو میں نے خلیفہ سے تائید کروا لی. مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے اتنی مہلت دے دوں کہ وہ مستطیع ہو جائے. تمہارے پاس ثروت کی کمی نہیں ہے. تمہیں 1,00,000 دینار مدت معلوم کے لیے دیا گیا تھا یا ہمیشہ کے لیے؟ اپنی شان و شوکت
حشم و قدم میں کمی کرو اور قرض ادا کرو. خدا کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ ولید قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور مہلت دیتا. لیکن جب دیکھنا پانی اوپر کی طرف بہنے لگے تب ولید اپنا 1,00,000 دینار کا قرضہ واپس لوٹائے گا. تم بہتان باندھو اور میں کچھ نہ کہوں. تم بیت المال کے لیے پریشان ہو یا اپنی کھوئی ہوئی ریاست کے لیے؟ نیت اچھی نہیں ہے، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللہ اکبر. مومنین نے ہم دونوں کی باتیں سنی، لیکن مسئلہ یہاں کچھ اور ہے. کیا شک کی بنیاد پر دوسرے پر چوری کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ولید، شیخ تمہاری طرح دنیا پرست نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس مال دنیا ہے. انہیں جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہے جو خلیفہ کو بھی میسر نہیں ہوا. تم لوگ نہ شریعت پر چلتے ہو اور نہ گزشتہ خلفاء کی سنت پر. عمر کے سفر حج کا خرچ صرف 16 درہم تھا جو بقول ان کے اسراف تھا، مگر تم لوگ لاکھوں دینار خزانے سے نکالتے ہو. کیا خلیفہ کو اس کی خبر ہے؟ کیا کبھی انہوں نے حساب لیا ہے؟ عورتیں گھر کی بیگمات ہیں، ان پر جائز نہیں کہ مردوں میں زبان کھولیں. نامحرموں کے سامنے نہیں ہے. اس نے حق کہا ہے. حق جس زبان پر بھی جاری ہو وہ حق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. نہیں پتا تھا کہ کوفے کی ہر عورت شیخ کی بیٹیاں ہیں. بکواس نہ کر فاسق کہیں کی، حطام میری بیٹی ہے. آؤ سنو کوفے والو، تم لوگ پر احسانات ہیں شیخ کے. انہوں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، رسول کی حدیثیں سنائی ہیں. اختلافات میں ان کے اور ولید کے. اپنے دین کو دنیا پر نہ بیچنا. تم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو جس نے دینار مسلمان کو محاکمے کے بغیر قتل کیا. خلیفہ نے جب جندب کو امان دے دی ہے تو اس کا مطلب دینار کا خون ناحق بہا ہے. تمہاری ساری نمازیں باطل ہیں. شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو. امیر کا شکار کر رہی ہو قطام؟ تو کیا ہمیشہ امیر ہی شکار کرتے رہیں گے؟ اپنے ہوش میں رہو. وہ تو ہوں. ادھر آؤ، آؤ میری بیعت کرو، میں تمہیں جہالت سے نکالتا ہوں. خدا کا شکر، بے وقوف کہیں کا. یہ تو خالی ہے ولید. والد، عبادت قبول ہو. جب ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے تو شیخ کوفہ کی اقتدا کرنی چاہیے. عوام کو اقتدا سے مطلب ہے، چاہے ولید کی ہو یا شیخ کوفہ کی. ریاکار کہیں کی. اوہ کیا بات ہے، غصہ کس بات کا؟ یہ کیسے شور شرابہ ہے؟ تم جو ایک عورت کا سامنا نہیں کر سکتے شیخ کوفہ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ میں تمہاری دایا ہوں ولید، وہ نہیں جس نے تمہیں ممبر پر رسوا کیا.
चलो कोई हरज नहीं। उससे देखा था? नहीं, पर्दे के पीछे कैसे देखता। वाह क्या सूरत थी। अगर तुम उससे देख लेते तुम्हारा थोड़ा बहुत रहा सा ایمان بھی چلا جاتا. و بترسید از مردمکان سیاه تیرهای نامرئی صیادان دلها. دخترک جادو چشم رقیب خداست، خدا به اشارتی و او به غمزه‌ای سردار لشکر هزار هزار پولاد رگ را به بند خواهد کشید. ایسا کام کروں گا اس کا شوہر بھی یاد رکھے گا. کون شوہر ولید؟ وہی خر مقدس جس کی پیشانی پر اونٹ کے گھٹنے کی طرح گھٹتا ہے. وہ اس کا باپ ہے، ابا قطام. تو قطام کنواری لڑکی ہے. مجھے ولید کے لیے دلہن مل گئی. جان کے دشمن کو گھر کی دلہن بناؤں؟ ہرگز نہیں. عورت کی شرارت بس عورت ہی سمجھ سکتی ہے ولید. قطام نے تم کو شکار بنانے کے لیے اپنا یہ جال پھینکا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو. اس کی بے باکی اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قطام تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اسے چھوڑو مت. خیال رہے کہ گھر کی بیگم کو پتہ نہ چلے. یہ قبیلے کی عورتیں بھی تنگ لباس کی طرح ہیں. نہیں پہنا تو ننگے، پہن لیا تو پریشانی. بیگم کو میں سمجھ لوں گی. تم قطام کو حاصل کرنے کی سوچو. دو چھٹاک کی زبان ہلانا آسان ہے، یہ 2 من کا سر. 2 چھٹاک کی زبان، لیکن کیا کریں کہ خلقت کے افسانوں میں یہی لکھا ہے کہ زبانوں پر عورتوں کی حکومت ہے. عورت سر مغرب سو جاتی ہے لیکن اس کی زبان کو صبح کے قریب نیند آتی ہے. ہم اگر تمہارے آگے سر نہ ہلائیں تو کیا کریں دائی؟ تم کیوں چل رہے ہو شاعر؟ شاعروں نے تو ہماری بولتی بھی بند کر دی. تم لوگ ایک سیاہ دل کی تعریف میں 7 دیوان لکھ ڈالتے ہو. بولو شراب دو شراب اور بات کو ختم کرو. چابی تو تمہارے پاس ہے دائی، آج ہمیں بھول گئی. شیخ کو معلوم ہو جائے تو تم پر کوڑوں کی سزا جاری کر دیں گے. شراب پینے کے لیے اور کوڑے کھانے کے لیے. وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ولید. اس نے مجھے دودھ پلایا ہے ابو زبید. عورت بچے کو دودھ پلا کر اپنی جان دے دیتی ہے ابو زبید. وہ میرے ساتھ زندہ ہے. آج رات کا کیا کریں گے؟ کوفے والے تو سب شیخ کے ساتھ ہیں. آج وہ شیخ کے ساتھ ہیں، کل دیکھنا ان کی ضرورتیں کیا چکر چلاتی ہیں. تمہارے پاس تو کوفے کا خزانہ ہے ولید. کیا نام تھا اس کا؟ کس کا؟ وہی لڑکی جس نے ہم کو رسوا کیا تھا. ہاں قطام. دایا کو بھی پسند آ گئی. قلم لے آؤ، جاؤ قلم لے آؤ ابو زبید. خلیفہ کو کوفے کی خبریں ملنی چاہیے. بولو. لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والی کوفہ
ولید ابن عقبہ کی طرف سے خلیفہ عثمان ابن عفان کی خدمت میں. اطلاعاً عرض ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے خلیفہ سے بیعت توڑ دی ہے اور کوفیوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں. اگر انہیں فوراً مدینہ نہ بلایا گیا تو کوفے کا انجام برا ہے. حارث پریشان ہے. جو بھی پوچھتی ہوں جواب نہیں دیتا. نمک تیز تو نہیں؟ حارث غصے میں تلوار سے عقل کر رہا ہے. حکم جہاد تو نہیں آیا ہے. کیا کھٹا ہے؟ کھٹا بھی ہے اور نمکین بھی. تم دونوں حاملہ ہو؟ کاش تم مسجد نہ جاتی اور کھانا پکاتی ہوتا. جو مزاج تمہارے بھائیوں کا ہے، اگر انہیں اچھا کھانا نہ ملا تو آفت ہے. تم دونوں حارث اور حرس کو سنبھالو اور میں بابا کو. ٹھیک ہے؟ مسجد میں کیا خبر تھی؟ یہ کون ہے اتنی رات گئے؟ کتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تم ٹھہر جاؤ، میں دیکھتا ہوں. یہ کون؟ ٹھہرو. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ. کیا ہوا بتا؟ میں نے ولید کے خلاف شیخ کی حمایت کی تھی، شاید اس لیے اپنے آدمی بھیجے ہیں. ہے خانہ خراب ہو. تم نے کیوں؟ تمہارے سوا شیخ کوفہ کا کوئی ہمدرد نہ تھا؟ نہ ڈرو، ولید کو مجھ سے کام ہے. اندر چلی جا. فرمائیے. مہمان نہیں چاہیے؟ مہمان؟ مہمان حبیب خدا ہے. تنہا آئے ہو؟ تمہارا ارادہ مہمان کشی کا تو نہیں ہے؟ کیا ہے؟ مہمان اس طرح دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا اور اس کی نگاہیں جاسوسی نہیں کرتی. تم مہمان نہیں ہو وردان، ولید کے نوکر ہو.
اور اس کے دشمنوں کے دشمن. کیوں؟ کیا چاہیے وردان؟ بات لمبی ہے. میں تھکا ہوں ابا قطام. بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ ابا قطام، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ ولید جیسے قدرت مند انسان کا مقابلہ کر سکو گے؟ ولید جو قدرت مند بنا ہے وہ تم جیسوں کی وجہ سے. نہیں، کوفے والے سب ولید کے ساتھ ہیں. دیکھا نہیں کوفے والوں نے شیخ کی اقتدا کی؟ کل رات دیکھنا کس کی اقتدا کرتے ہیں. شیخ کوفہ نے اپنی شخصیت کے باوجود تمہاری طرح ولید سے مخالفت نہیں کی. انہوں نے ولید سے مخالفت نہیں کی اور تم خلیفہ سے مخالفت کر رہے ہو. یہی کہنے آئے ہو؟ بتانے آیا ہوں کہ تم اکیلے ہو. نہ شیخ بیعت شکنوں کی حمایت کریں گے اور نہ ولید بیعت شکنوں کو قتل کرنے سے ڈرے گا. قوم ازد نے اپنے ہنگاموں کے باوجود دینار بیعت شکن کی حمایت نہیں کی. بتاؤ کہنا کیا چاہتے؟ میں تمہاری حمایت کر سکتا ہوں. تم جانتے ہو کہ میں ولید کا خاص آدمی ہوں. تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری، بتاؤ. قطام ایک کنواری لڑکی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں نے بھی اب تک شادی نہیں کی ہے. بس کر بے دین. مہمان پر تلوار اٹھانا جوان مردی ہے. تم مسلمان ہو، میرا سوال ناجائز تو نہیں تھا. تیری شرط ناجائز ہے بے دین. نیام میں رکھو. تم اپنی شرط بتاؤ، حملہ کیوں کرتے ہو؟ قطام خود مختار ہے، اپنا شوہر وہ خود انتخاب کرے گی. قطام. جی ابا. وردان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. اگر وہ بندہ خدا ہے تو مجھے قبول ہے. اگر بندے ولید ہو تو کیا؟ اس کے ساتھ جہاد کروں گی. سن لیا وردان، جواب مل گیا. خدا کرے تم اپنے دین کے سہارے ریا سے کام نہ لے رہے ہو. تمہارے بھائیوں کی تلواریں بہتر ہیں تمہارے تیرے نظر سے. قطام. پہلا تیر غلط نشانہ. کتا چاہا تھا، پلا ملا.
लोगों को खुदा और खुरमा दोनों चाहिए। कूफे के मुअज्जिजीन में से हो, कूफे वाले तुम्हें मानते हैं। तुम इब्न वहाब, तुम अबू मूसा अशरी, अशस किंदी। मुझे साफ साफ बता दें, मेरे साथ हो या शेख के। अगर शेख के साथ हो तो खलीफा के मुखालिफ हो, अगर मेरे साथ हो तो खलीफा के साथ हो। आगे तुम्हारी मर्जी। के इख्तिलाफात में मैं बेतरफ हूं। अबू मूसा अशरी और बेतरफी, मुसलमान की बदतरीन खसलत बेतरफी है। हर मुनाजिरे के दो पहलू होते हैं, एक हक और एक बातिल। जो हक के साथ नहीं वो मुसलमान नहीं। तुम और शेख दोनों बातिल हो, न तुम हक पर चल रहे हो न शेख। तुम दोनों फासिक हो, कूफे को तबाह कर रहे हो। तुम क्या कहते हो अबू मूसा? कूफे के परहेजगारों में से हो? क्या तुम भी इब्न वहाब की तायीद करते हो? सारी रात मैंने तुम्हारे और शेख के इख्तिलाफ पर गौर किया। तुम दोनों का इख्तिलाफ दुनियावी मुकाम और माल के लिए है। मैं दुनियावी मुआमिलात में मुदाखलत पसंद नहीं करता। तुम क्या कहते हो अशस? रुकोगे या तुम भी जाओगे? तुम अमीर कूफा हो वलीद, कहते हो तो रुकता हूं या चला जाता हूं। तुम्हारी मर्जी है, रुको या चले जाओ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं वलीद, तुम्हारे हुक्म से आया हूं। अगर कहोगे तो चला जाऊंगा। मैं कहता हूं कि तुम रुक जाओ। मेरे रुकने की भी शर्त होगी। अबू मूसा की बात को मैं भी कबूल करता हूं। शेख को रियासत चाहिए और वलीद तुम्हें माल। मैं भी उसी के साथ रहूंगा जिससे मुझे माल मिले, और वलीद ये लोग भी वही चाहते हैं। अच्छी बात है। लो आओ, बैअत करो।